السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث کا وجود کب ہوا؟ اہل حدیث جن کو غیر مقلد بھی کہتے ہیں، کیا یہ فرقہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہے؟ کیا اہل حدیث مذاہب اربعہ کی طرح معتبر اور فروعی مسلک ہے یا یہ کوئی نیا فرقہ ہے؟ آج کی مختصر سی ویڈیو میں ان تمام مسائل پر ڈسکس کریں گے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں ایک مولوی عبدالحق بنارسی نامی ایک شخص تھا جو غیر مقلد کا مزاج رکھتا تھا اور ائمہ اور مجتہدین پر سب و شتم کیا کرتا تھا، یعنی ان کو برا اور بھلا کہا کرتا تھا۔ اسی نے سب سے پہلے غیر مقلد کی ذہنیت کو رواج دیا اور معاملہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ یہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث ان کا نام کیسے اور کب پڑا؟ یہ اہل حدیث فرقہ کوئی زیادہ پرانا فرقہ نہیں ہے۔ پہلے یہ کسی خاص نام سے بھی منسوب نہیں تھا، بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو محمدی یا موحد کہنا شروع کیا۔ دوسرے لوگ ان کو وہابی کہا کرتے تھے۔ مولوی اسلم جو اہل حدیث کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ پہلے اہل حدیث کسی بھی نام سے منسوب نہیں تھے۔ مولوی احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مخالفوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے وہابی کہنا شروع کیا، تو یہ لوگ اپنے آپ کو محمدی کہنے لگے۔ پھر انہوں نے اس کو چھوڑ کر اہل حدیث کہنا شروع کر دیا، جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اہل حدیث فرقہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ دیکھیے، اہل سنت والجماعت کے لغوی معنی ہے سنت اور جماعت والے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جماعت قرآن اور سنت اور اجماع امت کو حجت اور دلیل مانتی ہے، ان کے مقابل لوگوں کو اہل بدعت کہا کرتے ہیں۔ اہل بدعت جس کا لقب سب سے پہلے معتزلہ کے لیے مشہور ہوا، کیونکہ معتزلہ کی جماعت وہ اجماع امت کو نہیں مانتی تھی۔ پہلے اہل حدیث ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو حدیث پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوا کرتے تھے، انہی کے لیے اہل حدیث کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ موجودہ فرقہ جو غیر مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا وجود ہندوستان میں 1857 کے بعد نمودار ہوا، اور موجودہ وقت کے جو اہل حدیث ہیں، جو غیر مقلد کا مسلک ہے، ان حضرات کی جو آج کی پہچان ہے، یہ اس پہچان کے ساتھ پہلے کسی دور میں نہیں تھے۔ اہل حدیث حضرات کا مذاہب اربعہ سے اختلاف بعض مسائل میں فروعی ہے، مگر تقلید اور اجماع امت میں ان کا اختلاف نظریاتی اور اصولی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، کیا مذاہب اربعہ کی طرح یہ معتبر اور فروعی مسلک ہے یا کوئی نیا فرقہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل حدیث اگر صحابہ کرام کی جماعت کے اجماع کو حجت شرعی مانتے ہیں، تو وہ اہل سنت والجماعت کے اصطلاحی مفہوم کے مصداق بن سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اب اس سوال کا جواب خود انہی حضرات سے معلوم کر لیا جائے یا ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے جو ان کی معتبر کتابیں ہیں۔ امید ہے کہ اہل حدیث حضرات کے متعلق یہ معلومات آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مزید کسی اور ٹاپک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔